موضوع الدرس في إثبات القدرة الكاملة والعلم الكامل لله تعالى سبحانه. آخر سورة الطلاق، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ذات جس نے پیدا فرمائے 7 آسمان اور اسی طرح 7 زمینیں، پھر اتارتے ہیں ان کے درمیان میں اپنا حکم تاکہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر چیز کا اس نے اپنے علم سے احاطہ فرمایا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہم مسئلہ پڑھ رہے تھے طلاق کا. اور طلاق کے مسائل کے بعد پھر اللہ نے ذکر فرمایا تھا کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے کہ احکام طلاق ہم پڑھ رہے تھے. طلاق ہے، عدت طلاق ہے، رجوع ہے، سکنا ہے، نفقہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کتنی بستیوں والے ہیں جنہوں نے سرکشی کی اور ہم نے ان کو ہلاک کیا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے، سارے قرآن پاک پہ نظر ڈالیں، جہاں اوامر ہوں گے یا نواہی ہوں گے، یعنی اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ کام کرو اور یہ حکم ہوگا کہ یہ کام نہ کرو، تو اس کے ساتھ لازمی طور پہ ترغیب بھی ہوتی ہے، پھر ترہیب بھی ہوتی ہے. بات سمجھ، کیا ترغیب کا معنی ہوتا ہے کہ جنت کا ذکر آ گیا، ابھی اگر نیک کام کرو گے تمہیں جنت ملے گی، یہ ترغیب ہے. ترہیب کا معنی ہوتا ہے ابھی اگر تم نافرمانی کرو گے پھر تمہیں جہنم ملے گی، یہ ترہیب ہے. تو اس لیے جہاں اوامر ہوں گے، نواہی ہوں گے، وہاں ترغیب اور ترہیب دونوں ہوتے ہیں، کبھی ایک ہوتا ہے. کیونکہ اسلام کا تو منشا یہ ہوتا ہے نا کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، پھر تمہیں کسی سپاہی کی، کسی پولیس والے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں نماز کے لیے جگانے آئے. تہجد جو پڑھتے ہیں ان کو کون جگانے جاتا ہے؟ اور جو بدبخت فرض میں بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، وہ کھڑے ہیں بس سگریٹ پی رہے ہیں. تو اصل تو منشا خداوندی جو ہے نا، یہی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہر چیز حکومت کرے، حکومت. ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، ہم نے اللہ رسول کی فرما برداری کا فیصلہ نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند نہیں بنایا. جب بنایا ہے تو پھر کیا مطلب ہے کہ لوگ ہم سے کروائیں؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر حکومت ایک فورس بنائے جو داڑھی منڈانے والوں کو سیدھا کرے، ایک بنائے جو نماز نہ پڑھنے والوں کو ٹھیک کرے، پھر اسی کام کرتے رہیں.
پھر ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، وہ جماعت جو تھی، کلمہ پڑھا بس پابند ہو گئے، ختم بات۔ جب انہوں نے آ کے کلمہ شریف پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، بات ہی ختم۔ پھر وہ یہ کہتے تھے جی ہمیں نماز نہیں آتی، ہمیں سکھا دیں۔ بھی روزے کے کیا احکام ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے پھر زندگی میں کبھی نماز چھوڑی ہو، انہوں نے زندگی میں کبھی فرض روزہ چھوڑا ہو۔ اللہ نے فرما دیا کہ شراب حرام ہے، بس ٹھیک ہے، ہاتھ میں جام پکڑا ہوا ہے، پھینک دیا، بس ختم، حرام ہے حرام ہے۔ اب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جناب ہم نشہ ہے اور نشہ ٹوٹتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، پہلے ہمارے لیے کوئی کلینک بنائیں جہاں ہمارا علاج ہو، پھر ہم سے شراب چھڑایا جائے۔ اللہ نے کہہ دیا حرام ہے حرام ہے، مر جائیں گے اور کیا ہو جائے گا۔ یعنی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہا تھا جیسے گندا پانی بہتا ہے، مٹکا ہے توڑ دیا، جام ہے توڑ دیا، بوتل ہے توڑ دی، انتہینا یا اللہ بس اب رک گئے۔ اب دیکھیں لاکھوں صحابہ ہیں میرے پاک نبی کے، ایک دو کی بات نہیں، لاکھوں صحابہ ہیں۔ کتنے زنا کے کیس ہوئے ہیں حضور کے زمانے میں؟ 2-3 واقعات پیش ہیں، اور وہ بھی اللہ کی حکمت ہوگی کہ قانون نافذ کر کے دکھلا دیا جائے۔ ہمارے تو ہاں اللہ نہ کرے ایک محلے میں ایک رات میں کتنا زنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ہم نے بڑا غلط تصور قائم کیا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم پر سارے اللہ کے احکام لاگو ہیں، ہمیں کسی پولیس کی، کسی فورس کی، کسی ڈنڈے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ جب حکم دیتے ہیں ترغیب بھی ہے، اب یہی بھی بتا دیا کہ طلاق کی یہ حدود اور ساتھ بتا دیا خبردار پہلی بستیوں والوں نے بھی نافرمانی کی تو نتیجہ کیا نکلا، ہم نے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو تیار ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں تحدیدات کا ذکر کیا اور آگے پھر ترغیب کا بھی ذکر فرما دیا کہ ایمان والو تم ہی تو عقل والے ہو، تمہاری طرف ہی تو اللہ نے کتاب بھیجی ہے، رسول بھیجا ہے، تم پہ آ کے قرآن پڑھتا ہے، آیتیں کھول کھول کے سمجھاتا ہے تاکہ تمہیں اندھاروں سے نکال کے نور ایمان کی طرف لے جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایسے باغ تیار رکھے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، کیا ہی اللہ کا بہتر دیا ہوا رزق ہے۔ تو ترغیب بھی آ گئی، ترغیب بھی آ گئی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھئی طلاق کے مسائل جو ہیں یہ تو میاں بیوی میں ہوتے ہیں، کبھی ان کی اولاد کو بھی پتہ نہیں ہوتا، یعنی ایسے واقعات بھی ہیں کہ خامند نے بیوی کو طلاق دے دی لیکن اس نے کہا دیکھو بچوں کو نہ بتانا، طلاق ہو گئی، ہم بالکل علیحدہ رہیں گے، لیکن بچوں کا علم، تعلیم، مستقبل، ان کا ٹینشن نہ ہو جائے، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بچوں کو بھی پتہ نہیں۔ اچھا کبھی عورتیں جو شریف ہوتی ہیں وہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ دیکھو تم نے مجھے طلاق دے دی ہے، میرے گھر والوں کو نہ بتاؤ اور نہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہوں یہ کلنک کا ٹیکہ لے کر، کوئی مجھے گناہگار کہے گا، کوئی تجھے گناہگار، تو تماشا دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہارے گھر کے کونے میں پڑی رہوں گی، تم دوسری شادی کر لو۔ تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے میاں بیوی کا، لیکن مجھے ذلیل کر کے گھر سے نہ نکالو۔ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ان باتوں کا پتہ تو صرف میاں کو ہے یا بیوی کو ہے؟
اب ایک آدمی اپنے گھر کے کمرے میں یا فلیٹ میں بیٹھا ہے اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے وہ طلاق لکھتا ہے اور ٹیلی فون اٹھا کے اپنی بیوی کو بھی کہتا ہے طلاق، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ اگر وہ کل کو مکر جائے انہیں جی میں نے تو طلاق نہیں دی تھی، کسی کو کیا پتا ہے کہ دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ تو اس لیے آگے اللہ نے ذکر فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے احاطہ علم کے اندر ہے، ہر چیز ذرے ذرے کا اس کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا۔ تو جب آدمی کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوگی کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اسی لیے ہے، تو تاریخی بات اللہ عالم کتنا سچی ہے کتنا جھوٹی ہے۔ اصل تو لوگ تاریخ میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہر رتب یابس جو ہے سب ذکر کر دیتے ہیں کہ بھی یہ پڑھنے والے کا کام ہے وہ فیصلہ کرے کہ کون ٹھیک واقعہ ہے کون غلط ہے کیسا نہیں ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ جب امراۃ العزیز نے یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالے اور انہیں اپنے محل کے اپنے خاص بیڈ روم تک گھیر گھار کے لے آئی، تو چونکہ وہ بت پرست تھی تو وہاں اس کا کوئی دیوی دیوتا کا بت رکھا ہوا تھا، تو اس نے کپڑا اٹھا کے اس پہ پھینک دیا، یعنی اس کے اعتقاد کے مطابق بھی یہ دیوی دیوتا جو ہے نہ دیکھے ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ مادہ پھالتی ہے کیا اس نے کہا ہمارا خدا ہے اس پہ کپڑا ڈال دیا ہے۔ اس نے کہا جو اندھا ہے نہ گنگا خدا ہے تمہارا، تم اس پہ کپڑا ڈال رہی ہو، جو میرا دیکھنے جاننے والا خدا ہے میں اس کے آگے نہ جھکوں۔ اس نے کہا یہ خدا تمہارا کیا دیکھتا ہے؟ نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے نہ ہلتا ہے نہ جلتا ہے، اس پہ کپڑا ڈال رہی ہو، تمہیں اپنے جھوٹے خدا کا اتنا فکر ہے اور مجھے قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ان آیات میں بتا دیا کہ میرا علم جو ہے علم محیط ہے۔ تو یاد رکھو علم کامل، علم محیط جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ اللہ نے سب کو علم دیا ہے، سب سے زیادہ انسانوں کو دیا ہے، انسانوں میں سب سے زیادہ پیغمبروں کو دیا ہے، پیغمبروں میں سب سے زیادہ سرکار دو جہاں کو دیا ہے، لیکن علم محیط جو ہے کہ ذرے ذرے کا علم ہو یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس لیے ان آیات کا سابقہ آیات سے یہ تعلق ہے کہ بھئی تمہارا لاکھ اندرونی معاملہ ہو لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ایک بات، دوسری بات اس میں یہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے جہاں جہاں اپنی قدرت کاملہ کے دلائل دیے ہیں تو وہاں آسمانوں کا ذکر زیادہ ہوا ہے، زمینوں کا ذکر زیادہ ہوا ہے قرآن پاک۔ جہاں بھی آپ آیات دیکھیں گے ان فی خلق السماوات والارض ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس۔ کہیں فرماتے ہیں والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماہدون۔ کہیں فرماتے ہیں الذی جعل لکم الأرض قرارا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یاد رکھو کہ انسان جو ہے اس کے سامنے یہ دو چیزیں تو ہر وقت ہیں نا،
نیچے نظر ڈالو تو زمین پہ پڑے گی، اوپر نظر ڈالو تو آسمانوں پہ پڑے گی. یہ چیزیں تو ہر وقت دیکھ رہا ہے نا، کیونکہ زمین پہ وہ زندہ ہے، چلتا ہے، بیٹھتا ہے، گھر بناتا ہے. اوپر آسمان ہے، وہ چھت ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. تو وہاں بھی اللہ نے آسمانوں کا ذکر کیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رفع سمکہا فسواہا. آسمانوں کا ذکر کیا ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وهو الخلاق العلیم. یاد رکھو تو یہ آسمانوں کا، چونکہ ہر انسان جو ہے اس کی زمین پر بھی نظر ہے. اسی طرح قرآن دعوت دیتے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اللہ فرماتے ہیں کیا تم آسمانوں میں غور نہیں کرتے ہو، تدبر نہیں کرتے ہو، کیسے ہم نے تمہارے اوپر بنایا. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. تو سارے قرآن پاک میں نظر ڈالیں تو آسمانوں اور زمینوں کا ذکر ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کا ان دو چیزوں کے علاوہ گزارا ہی نہیں. زمین نہ ہو کہاں رہیں گے آپ؟ آسمان نہ ہو تو آپ کہاں جائیں گے؟ اس لیے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا. دوسری چیز یہ ہے یاد رکھو کہ یہ خلقت کا ایک نمونہ بھی جو عجیب ہے نا، کہ اللہ نے اتنا بڑا عظیم قبہ بنایا ہے جو پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کو اللہ نے اتنا اونچا کیا ہے کہ ہماری زمین سے 500 سال دور ہے، لیکن ایک ستون بھی نہیں ہے. دیکھو نا تم چھت بناتے ہو، کتنے ستون ہیں، کتنے پلر ہیں، کتنے سریا ڈالا گیا، کتنا لوہا ڈالا گیا. تو اللہ نے تو بغیر آمد ترونہا، کوئی ستون نہیں، آسمان کھڑا ہے. اچھا کیسے کرنا؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا لئن امسکہما من احد من بعدہ. کہیں فرماتے اامنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا. کہیں فرماتے آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. تو سما وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی عظیم قدرت ہے اور دوسرا ہر بندے کو زمین اور آسمان سے واسطہ ہے. اسی لیے حضرت صدیق سے جب ایک مسئلہ پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو آپ نے فرمایا ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی، کہ اگر میں نے غلط جواب دے دیا تو پھر مجھے کون آسمان ہے جو پناہ دے گا اور کون سی زمین ہے جو میرا بوجھ اٹھائے گی. اس لیے مجھے پتہ نہیں تو میں جواب بھی نہیں دیتا. اچھا ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان جو ہیں وہ 7 بنائے. ہمیں تو خیر یہی پہلے آسمان پر بھی نظر جاتی ہے، اور وہ بھی تب جب صاف ہو، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو.
اگر سبوگ ہو، اگر کوئی اور چیز ہو تو پھر تو نظر نہیں جاتی. لیکن اس کے بعد بھی 6 آسمان ہیں، یعنی آسمان جو ہے وہ 7 ہیں. اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جیسے آسمان 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں. اور اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہے، یعنی قرآن سے بھی اور احادیث مبارک سے بھی، کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ سکان السماوات ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے، ان کا مقام جو ہے وہ آسمان ہے. انا منا لہو مقام معلوم. اسی طرح آسمانوں پہ جو فرشتے ہیں ان کی تعداد کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ہو. عباد المکرمون لا یسبقونہ بالقول. وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کی تسبیحات میں ہیں. تو آسمان جو ہے یہ فرشتوں کا ٹھکانہ ہے. زمین جو ہے یہ انسانوں کا، جنوں کا اور باقی ساری مخلوقات کا ٹھکانہ. اب پھر زمین کے اندر جو مخلوق ہے وہ 2 قسم کی ہے. بعض مخلوقات بحری ہیں، دریائی ہیں، بعض بری ہیں، خشکی کی ہیں، بعض پانی کی ہیں. لیکن سب کا تعلق جو ہے وہ زمین سے ہے، کہ سمندر بھی زمین پہ ہیں، دریا بھی زمینوں پہ بہتے ہیں، پہاڑوں کو بھی زمین پہ رکھا گیا ہے، اور ہماری نباتات جو ہے وہ بھی زمین سے اگتی ہیں. تو لہذا ساری مخلوق کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے فرشتوں کے سوا وہ زمین سے. اور آسمانوں میں بھی اللہ تعالی کے احکام چلتے ہیں. 7ویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا ہے. اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ نیچے سے جو عمل جاتے ہیں نا اوپر، وہ وہی تک جاتے ہیں، اور اوپر سے جو اللہ کے احکام آتے ہیں وہ بھی وہی آتے ہیں. اسی لیے قرآن نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. اللہ پاک کے نبی نے جبریل علیہ السلام کو دوسری دفعہ بھی دیکھا. ایک دفعہ تو آپ مکے میں تھے، مینا میں تھے، زمین پہ تھے، اور ایک دفعہ آسمانوں پہ تھے. اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں دیکھا، فرمایا عند سدرۃ المنتہا، وہ جو بیری کا درخت ہے نا اس کے قریب. اچھا وہ بیری کا درخت جو ہے وہ کہاں ہے؟ عندہا جنت المأویٰ. اچھا اس درخت کی پوزیشن کیا تھی؟ فرمایا یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جب سونے کے تتلیوں نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا. اور بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں، انہوں نے ڈھانپ رکھا تھا. تو معلوم یہی ہوا کہ آسمانوں پہ فرشتے. اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ سب جاتے ہیں، ہماری جو ارواح ہیں وہ بھی سب جاتی ہیں. علیین جو ہے وہ بھی 7ویں آسمان پہ ہے، اور بیت المعمور جو ہے وہ بھی 7ویں آسمان پہ ہے، اور جنت الفردوس جو ہے اس کی زمین 7واں آسمان ہے، اور چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک نے ایک تو آسمانوں اور زمینوں کا ذکر کیا، پھر اللہ نے آسمانوں کے بارے میں تعیین فرما دی کہ وہ 7 آسمان ہیں. ہمیں جو نظر آتا ہے یہ سماعت دنیا ہے. سماعت دنیا کا کیا معنی؟ یعنی زمین کے زیادہ قریب ہے. اس لیے اس کو سماعت دنیا کہا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی پورے قرآن پہ نظر ڈالیں گے تو لفظ سماوات جو ہے وہ اکثر جگہ جمع کا صیغہ ہے،
کہیں کہیں جنس آیا ہے والسماء بنیناہا، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، لیکن اس کے اندر ایک نقطہ ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، جہاں جہاں تعمیر کا تعلق ہے وہاں جمع کا صیغہ ہے، جہاں جہاں تعمیر کا مقصد ہے وہاں جمع کا صیغہ ہے، اور جہاں فنا کا ذکر ہے وہاں جنس اکیلا افراد ہے۔ فرمایا اذا السماء انفطرت، اور کسی جگہ فرماتے ہیں اذا السماء انشقت، اور کسی جگہ فرماتے ہیں یوم تشقق السماء بالغمام والملائکہ، تو وہاں مفرد ہے، جنس ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو نا، خلق السماوات والارض، لہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، الذی خلق سبع سماوات طباقا ثم استوى الى السماء وهي دخان۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دیکھو نا تعمیر ہوتی ہے، اب ایک بلڈنگ بن رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا، اچھا جی پہلا فلور بن گیا، دوسرا بن گیا، تیسرا بن گیا، چوتھا بن گیا، پانچواں بن گیا، بنتے گئے چاہے 100 بن جائے، لیکن خدا نہ خاصہ جب گرائی جاتی ہے تو کیا اس کی بنیادوں میں ڈائنامیٹ رکھ دیتے ہیں، وہ بارود جب پھٹتا ہے تو اس کی بنیادیں جو ہیں وہ زمین کے ساتھ الگ ہو جاتی ہیں، زمین اسی جگہ بیٹھ جائے گی۔ اب وہ ایک ایک چھت تو نہیں گرتی نا، اکٹھی گر جاتی ہے، یعنی بنانے کے وقت میں تو 30 منزلہ تھی نا، گرنے کے وقت میں گویا وہ ایک ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب آسمانوں کے بارے میں فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان پھٹ جائیں گے، تو وہاں ایک کا ذکر کیا کہ وہ گویا سارے ایک ہے، جب پھٹنا ہے تو اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ جائیں گے نا، اس لیے وہاں آیا اذا السماء انشقت، یا آیا اذا السماء انفطرت۔ اور آج کی ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر تصریح اللہ نے فرما دی، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تیسری جگہ فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارضین ومن فیہن۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں۔ اب زمینیں 7 جو ہیں، یا تو بعض علماء کہتے ہیں یہ 7 پرت ہیں، یہ دیکھیں 1 2 3 4، جیسے آپ پراٹھا بناتے ہیں، دیکھیں نا، پراٹھے تو سارے کھاتے ہو نا ماشاءاللہ، آج کل چلو پراٹھے کا زمانہ نہ ہوا تو پیزا کا ہو گیا، چلو تو وہ بھی تا درتا ہوتا ہے نا، یا مطبق کھاتے ہو، یا مطبق بنتی ہے نا، وہ نمکین بھی بناتے ہیں، میٹھا بھی بناتے ہیں، اوون میں بھی بناتے ہیں، تیل میں بھی پکاتے ہیں، تو اس کے بھی کئی پرت ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب پراٹھے بناتے ہیں وہ 4 4 5 5 6 6 پرت ہوتے ہیں، یعنی وہ بعد میں ایک روٹی بن جاتی ہے، لیکن جب کھولتے جائیں گے وہ کھلتا جائے گا، اندر سے وہ حصے ہوتے جائیں گے، پرت نکلتے جائیں گے۔ اچھا، وہ جتنا نفیس ہوگا، لطیف ہوگا، اتنا اچھا عورت بنانا جانتی ہوگی تو اتنا پھر وہ خستہ ہوگا، اتنا وہ لذیذ ہوگا۔ اچھا، بعض باورچی تو ماشاءاللہ ایسا بڑے قابل ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہندوستان میں جو لوگ ہیں نا کھانے پکانے میں بہت آگے ہیں۔ وہ ہمارے کئی دوست ہیں نا گجرات کے، تو وہ ہماری بڑی بڑی دعوتیں کرتے تھے، ضیاء القاسمی مرحوم زندہ ہوتے تھے، ہم کبھی اکٹھے ہوتے تھے، تو وہ ہمیں یاد کے کہتے ہیں مکی صاحب یہ جو گجراتی لوگ ہیں نا اتنی ڈشز بناتے ہیں، میرے خیال میں اللہ پاک نے جنت میں ان کے ذمہ لگانا ہے کہ کھانا پکاؤ۔ یعنی وہ تو جناب عجیب ہوتا ہے نا کہ ایک بریانی جو ہے وہ کئی قسم کی بنائیں گے،
اچھا پراٹھا جو ہے میں حیران ہو جاتا ہوں، وہ اتنا کمال کرتے ہیں، ایک تاہ جو ہے اس میں تو بھنڈی ہے، دوسری تاہ میں بصل ہے، تیسری تاہ کے اندر تھوم ہے، چوتھی تاہ کے اندر ادرک ہے، اس تاہ کے اندر کوئی اب بصل ہے، ہر تاہ میں الگ چیز ہے، پھر ایک پراٹھا بنا ہے۔ یعنی آدمی حیران ہو جاتا۔ وہ پراٹھا نہیں ہوتا، وہ تو ایسے ہوتا ہے نا جیسے حکیم اجمل خان کا کوئی معجون یا کشتہ بنا ہوا ہو۔ ان کے ماشاءاللہ عجیب قصے ہوتے ہیں۔ بہرحال اپنا اپنا ذوق ہے، اور اللہ اکبر، اور دل جب کڑتا ہے نا کہ ایک طرف ہمارے سامنے کھانے کے انبار ہوتے ہیں اور دوسری طرف غریب ایک لقمہ کھانے کے لیے بھی ڈرم ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بچا ہوا کھانا مل جائے۔ ایک طرف فلک بوس پلازے ہوں گے اور دوسری طرف جھوپڑ پٹی ہوگی جو میلوں تک چلی جا رہی ہے، اسی جھوپڑی کے اندر بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح اور آگے جائیں گے، فٹ پاتھ پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پڑے، فٹ پاتھ میں زندگی گزر گئی، رات کو دیر سوتے ہیں، صبح ہٹا کے وہی سودا لگا کے بیچنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیڑے مکوڑے بھی میرے خیال میں اچھے ہوں گے جس طرح ان غریبوں کی زندگی ہے۔ اور ایک طرف امیروں کے ٹھاٹھ باٹھ ہیں، کھانے ہیں، ڈشز ہیں، مینو ہیں، پھر ہر کھانے کے الگ نام ہیں، اور دوسری طرف غربت جو ہے وہ اس طرح جبڑے کھول کے کھڑی ہے کہ آپ دیکھیں شمال ہے، افریقہ ہے، لوگ پانی کا کھانا تو کھانا پانی کے لیے ترس کے مر رہے ہیں۔ تمہارے ملکوں میں جہاں جہاں سیلاب آیا ہے، اچھا وہاں سیلاب میں بھی یہ ہوا ہے جو تکڑے لوگ تھے وہ ساری امداد اپنے گھر لے گئے، ان کے گھر بھرے ہوئے ہیں، وہ 10 سال کھائیں گے، گھی ہے، مرچیں ہیں، مسالے ہیں، کپڑے ہیں، صابن ہے، باہر کے مسلمانوں نے ہر چیز بھیجی ہے، وہ بڑے لوگوں نے ٹرک اپنے گھر میں ڈال دیے ہیں۔ اگر کوئی موقع پہ پکڑا بھی گیا، اس نے کہا جی ہم آرام سے تقسیم کریں گے نا، ایسے ہمیں کیا پتا کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے، ملے گا کسی کو کیا ملنا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور کچھ ظالموں نے تو یہ کیا ہے کہ پچھلے سال کا جو خیرات آئی ہوئی ہے وہ سکول میں ڈال دی، تالے لگا دی، وہی گل گئی، کسی مسلمان کے ایک پیٹ میں نہیں گئی۔ تو ہمارا بھی تو ہر آدمی ظالم بن چکا ہے نا، ہمارا ہر آدمی یعنی اللہ معاف کرے ایک درندہ بن گیا ہے۔ شریف صرف وہی ہے جو کمزور ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ ایک تھانے دار نے درخواست دی تھی، ڈی آئی جی ہوتے تھے ولیم، انگریز ہوتا تھا، اس نے کہا جی میری ترقی دی جائے۔ اس نے پوچھا کہ کیوں تم ترقی کیوں دیا جائے؟ اس نے کہا جی میری 20 سال نوکری کو ہو گیا، میں نے کبھی رشوت نہیں کھائی۔ اس نے کہا تو رشوت تم نے اس لیے تھوڑی نہیں کھائی کہ تم شریف آدمی، تو بزدل ہو، رشوت کھانا بہادروں کا کام ہوتا ہے، رشوت زہر ہے، زہر کھانا جو ہے وہ ہر آدمی تھوڑی کھا سکتا ہے۔ نکل جاؤ، پولیس افسر ہو، رشوت نہیں کھائی، تم فرشتے ہو، نہیں کھائی تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم کمزور ہو، تم کھا نہیں سکتے، کھا لو ہضم نہیں ہوتی تم سے۔ تو آج تو یہی بات ہے کہ ہمارے ہاں وہ آدمی نیک ہے جو کمزور ہے۔ نماز پڑھنے کون آتا ہے جس کی عمر ماشاءاللہ 70 سے آگے چلی گئی ہے، ٹانگیں قبر کی طرف ہے، وہ کہتے یار نماز پڑھ لیں ابا، اور بچے بھی کہتے ہیں کھانس کھانس کے تنگ کے، ابا دادا جاؤ نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی جا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں کوئی جوان تہجد پڑھتا ہے؟ ہمارے ہاں جو نوجوان جوڑے ہیں وہ تو ساری رات ہلہ گلا کرتے ہیں جناب، وہ تو بسنت میں پتنگ اڑاتے ہیں، وہ تو میراتھن ریس میں آ کے نکریں پہن کے دوڑتے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ یہ مسلمان ہیں؟ یار چھوڑو، کم از کم یہ تو نہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ میرا اپنا دوست ہے، ایک آدمی کے والد کی موت پہ افسوس کرنے کے لیے گیا، میں نام نہیں لیتا چونکہ بڑا لیڈر ہے، ہمیں کسی سے کیا دشمنی یا کیا تعلق ہے، وہ اس کا باپ فوت ہو گیا، وہ باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا ہو گیا کہ باپ کی تعزیت کراؤں،
وہ لازمی بات ہے کہ آدمی ذرا شکل بناتا ہے کہ میں اداس ہوں، مجھے بڑا تمہارے والد کا دکھ ہے. وہ وہاں جا کے بیٹھا، انہوں نے کہا جناب مخدوم صاحب آپ کے والد کی سن کے بڑا افسوس ہوا، میں تو ملک سے باہر تھا ورنہ پہلے دن حاضر ہوتا. تو بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے نوکر کو بلایا اور اسے اشارہ کیا کہ ٹرالی لے آؤ. وہ ٹرالی لے کے آیا. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا تو اس میں سارے شراب کی بوتلیں جام. ان کا بھی پلاؤ ذرا، بیچارہ اداس بیٹھا ہے، تھوڑا پی لے گا نا تو ذرا سکون ہو جائے گا. اور باپ کی تعزیت کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو شراب پلا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ، اور ہیں بھی مخدوم ماشاءاللہ. پتہ نہیں ان کو ضمیر بھی زندہ نہیں ہے. ان کو کبھی بیٹھ کے غور بھی نہیں کرتے کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہم مخدوم بنے ہیں، جن مزارات پہ ہم بیٹھے ہیں، جن کے نام سے ہمیں یہ ساری عزت مل رہی ہے، وہ تو اللہ کے اولیاء تھے، وہ تو ولی من اولیاء اللہ تھے. ان کے تو لقمہ حرام کا بھی اندر نہیں گیا تھا. ان کی تو ساری زندگی عبادات میں گزر گئی. آج ہم ان کے وارث بن کے انہی کی مزارات کی آمدنی سے شرابیں پیتے ہیں. انا للہ و انا، یاد رکھو. تو اس لیے جب اللہ نے جہاں جہاں بھی فنا کا ذکر کیا ہے نا تو وہاں صرف ایک ہے السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائیں گے. اور کہیں فرماتے ہیں وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. وہاں بھی فرج کا معنی کیا ہے؟ شق. یا بعد میں فرمایا فتحت، یعنی وفتحت السماء فکانت ابوابا. اور اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے گھر کی کیا بات ہے، میرا تو ہر آسمان ہر زمین میں حکم چل رہا ہے، میں تو سب کو جانتا ہوں، تو کیا تیرے گھر کے حالات نہیں جانوں گا؟ یتنزل الامر بینہن لتعلموا، تاکہ جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے، ذرہ ذرہ اس کے احاطہ علم کے اندر ہے. کوئی چیز باہر نہیں ہے، کوئی برقع حرکت نہیں کرتا مگر اس کے علم کے اندر ہے. تیری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر وہ جانتا ہے. طلاق ہے، رجوع ہے، اچھا لفظ ہے، برا لفظ ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا خبردار میں نے نگران بھی رکھے ہوئے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہم نے نگران بھی بٹھائے ہوئے اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور جب تم قیامت میں آؤ گے پتہ ہے کیا حال ہوگا تیرا. وجات کل نفس معها سائق وشہید. اور ساتھ لانے والا جو تیرا ساتھی ہوگا وہ کیا کہے گا؟ قال قرینہ ربنا ھذا ما لدی عتید. یہ ہے بندہ میں لے کے آیا ہوں، حاضر ہے. پھر انجام کیا ہوگا؟ القیا فی جہنم لہم، ڈال دو جہنم اس نافرمان. ہر کافر سرکش کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے طلاق ہے، نکاح ہے، جو کچھ ہے تیرے ذرے ذرے کا اللہ کو علم ہے، لہذا احتیاط کرنا. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ بدعت اور شرک کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب آدمی اللہ کے دین سے لا علم ہو، قرآن سے لا علم ہو، حدیث سے لا علم ہو اور صحیح علماء سے تعلق نہ ہو تو پھر یہی ہے، یا شرک کرے گا یا بدعت کرے گا، اور کیا کرے گا.
کہتے جی کہ مزارات پہ جو لوگ جاتے ہیں، بھئی مزاروں پہ جانا منع نہیں ہے، یاد رکھو، قبروں پہ جانا منع نہیں ہے، قبرستان میں جانا منع نہیں ہے۔ حضور کی صریح حدیث ہے، آپ نے فرمایا انی نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها، میں نے منع کیا تھا، میں اجازت دیتا ہوں جاؤ زیارت کیا کرو قبروں کی، لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو قبروں کی زیارت کے وقت میں سجدہ نہ کرو، چڑھاوے نہ چڑھاؤ، چادریں پھولوں کی نہ ڈالو، غلاف نہ ڈالو، اور ان سے مدد نہ مانگو۔ اس لیے جاؤ کہ ہم عبرت پکڑیں کہ یا اللہ یہاں کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، جاگیردار ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، سب مٹی میں سوئے ہوئے ہیں، اور یہی ایک دن ہم نے بھی آنا ہے۔ تو عبرت کے لیے وہاں جائیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ یا اللہ ان کی قبروں کو اپنی رحمت کے ساتھ نور سے بھر دے، ان کے قبروں کو باغ جنت بنا دے۔ اس لیے بالکل جائیں، لاکھ دفعہ جائیں، کوئی منع نہیں۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، اور دوسری کے بعد جو ہے درود شریف، اور تیسری کے بعد جو ہے دعا ہے۔ البتہ حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنازہ نماز ہے، تو اس لیے پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ ہے، پھر درود شریف ہے، اور پھر اس کے بعد دعا ہے۔ بہرحال چونکہ احناف کے نزدیک جنازہ ہے ہی دعا، وہ کہتے ہیں یہ نماز ویسے نماز کی طرح ہے، لیکن اصل حکم نماز کا نہیں، کیونکہ کوئی نماز بغیر رکوع سجود کے نہیں ہوتی۔ اگر کوئی دودھ پینے والا بچہ پیشاب کر دے کپڑے دھونے چاہیے؟ تو میں نے ابھی بتایا نا کہ جنازے میں پہلی تکبیر میں سبحانک اللہم و بحمدک کو دوبارہ قسمک، دوسرے میں درود شریف، اور تیسرے میں اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ کہنا ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت و شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، برما میں ہیں، بنگلہ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یا اللہ عرب عجم میں جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔